جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، قسط نمبر 1۔ وہاں بہت اندھیرا تھا، ہیبت ناک سناٹا تھا۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا اور وہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ بھاگنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ ہاتھ پاؤں ہلا ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ مدد کے لیے چلا رہا تھا، کوئی تو آ جائے اس کی مدد کے لیے، کوئی تو آ کر اسے اس اندھیرے سے نکال دے۔ وہ رو پڑا، وہ زاروں قطار رو رہا تھا، وہ چلا چلا کر رو رہا تھا، مگر اس ہیبت ناک سناٹے میں اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اسے اندھیرے سے روشنی میں لے جانے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے رونے کی آواز میں کسی کے کہے کی آواز بھی سنائی دینے لگی تھی۔ یہ کون تھا؟ کون اس کی بے بسی پر ہنس رہا تھا؟ بے چینی سے کروٹ بدلتے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے پورے جسم پر ایک لرزش سی طاری تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد چاروں طرف نگاہیں گھمائیں، اسے اندھیرا دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا۔ لیمپ روشن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ لیمپ نے کمرے میں پھیلے اندھیرے کو کچھ کم کر دیا تھا، مگر اسے یہ روشنی ناکافی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس اندھیرے سے، اس سناٹے اور اس خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا، اس کی ٹانگوں میں لرزش تھی۔ اس نے سوئچ بورڈ کے پاس آ کر کمرے کی تمام لائٹس آن کر دی تھی، یہاں تک کہ چھت پر لٹکتا فانوس بھی۔ ایک پل میں کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ روشنی ہو جانے کے بعد اس کی وحشت تو ختم ہو گئی تھی، مگر گھٹن کا احساس ابھی بھی تھا۔ وہ کمرے کی دوسری طرف کھڑکیوں کے پاس آیا۔ اس نے ایک ایک کمرے کی تمام کھڑکی کھول دی۔ پھر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اپنے روم کی بیلکنی میں آ گیا اور بہت گہری گہری سانسیں لینے لگا، خود کو پرسکون اور نارمل کرنے کے لیے۔ اسے یاد آ چکا تھا کہ وہ کسی اندھیری اور ہیبت ناک جگہ نہیں، بلکہ یورپ کے ایک خوبصورت ملک میں ہے۔ وہ اٹلی میں ہے۔ وہ اس وقت روم کے خوبصورت اور شاندار ہوٹل کے پرآسائش کمرے میں ہے۔ وہ ریلنگ پر بازو جما کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا، اس لیے سامنے نظر آتی سڑک پر اکا دکا گاڑیاں گزرتی نظر آ رہی تھیں۔ اس کا دل ابھی تک گھبرا رہا تھا۔ آخر یہ خواب اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ برس ہوئے اس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا تھا۔ اسے سونے سے خوف آیا کرتا تھا۔ یوں لگتا تھا ادھر وہ سوئے گا، ادھر کچھ نہ کچھ برا ہو جائے گا۔ نیند سے فرار کی یہ کوششیں اتنی کامیاب ثابت ہوئی تھیں کہ اب جب وہ خود کو ایک مضبوط اور توانا مرد سمجھتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا، وہ رات کو پرسکون نیند سونا چاہتا تھا، تب اسے نیند لاکھ کوشش کرنے پر بھی نہیں آتی۔ وہ انسومنیا کا مریض ہو گیا تھا۔ وہ پوری رات نیند کے آ جانے کی کوششیں کرتے گزار دیا کرتا تھا۔ جب اس کیفیت کو بہت راتیں گزر جاتی، نیند نہ ہونے کی وجہ سے دن کے اوقات میں معمولات زندگی متاثر ہونے لگتے، تو وہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ گولیاں لے لیا کرتا تھا۔ ان گولیوں کے ساتھ نیند اسے آ جاتی تھی، مگر یہ نیند اپنے ساتھ بہت سے ڈراؤنے خواب بھی لے کر آتی تھی۔ غلط سوچتا تھا وہ کہ وہ خوابوں سے نہیں ڈرتا تھا۔ وہ تو ان خوابوں سے آج بھی اتنا ہی ڈرتا ہے جتنا 12 سال پہلے ڈرتا تھا۔ چند منٹ گہری گہری سانس لینے کے بعد گھٹن کا احساس ختم ہو گیا تھا اور اس کے بدن کی لرزش بھی بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ اس نے کھڑکیاں اور بیلکنی کا دروازہ اسی طرح کھلے رہنے دیے تھے۔ وہ ٹی وی آن کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت
اسے اپنے گرد آوازیں چاہیے تھیں۔ وہ ایک کے بعد ایک چینل تبدیل کر رہا تھا۔ اٹیلین میں آتے یہ پروگرامز اسے قطعاً سمجھ نہیں آ رہے تھے، مگر وہ پھر بھی انہیں سننا چاہتا تھا۔ اب اپنے اندر کی وحشت اور سناٹا مٹانے کو باقی رات اس نے یہی کام کرنا تھا۔ زندگی کی بے شمار راتوں کی طرح یہ رات بھی جاگ کر صبح کا انتظار کرتے ہوئے گزارنی تھی۔ صبح وہ ایک نارمل انسان کی طرح آفس روانگی کے لیے تیار تھا، یوں جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بہترین تراش خراش والے سوٹ میں ملبوس ہونے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ اس کی یہ تیاری دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ وہ خود سے اور ساری دنیا سے نفرت میں مبتلا ایک انسان ہے؟ وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ یہ سوٹ، یہ ٹائی، یہ سلیقے سے جمے بال، یہ ٹائی پن، یہ کف لنکس اور یہ بہترین جوتے دیکھ کر کون سوچے گا کہ وہ سکندر شہریار، سیلف ڈسٹرکٹیو، سوسائیڈل ٹیمپرامنٹ یعنی خودکشی کا رجحان رکھتا ہے۔ خود پر سے نفرت اور حقارت کی نگاہیں ہٹاتا وہ شیشے کے سامنے سے ہٹا۔ اس نے اپنا بلیک لیدر بریف کیس لیا، لیپ ٹاپ بیگ میں لیپ ٹاپ رکھا۔ وہ اپنے ہوٹل روم سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کا ہوٹل وایا وٹوریو وینیٹو سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، جبکہ اس کا آفس وایا بربرینی پر تھا۔ گویا آفس اور اس کے ہوٹل کے بیچ میں میٹرو کے بس کا ایک ہی اسٹاپ کا فاصلہ تھا۔ مگر کل جب وہ ہوٹل سے آفس پہلے دن گیا اور آفس کی گاڑی نے اسے پک کیا، تب محض ایک اسٹاپ کا یہ فاصلہ طے کرنے میں اسے 1.25 گھنٹہ لگ گیا۔ دنیا کے تمام بڑے شہروں کی طرح ٹریفک جیم روم کا بھی مسئلہ تھا۔ تب کل ہی اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ آئندہ وہ آفس میٹرو میں ہی جایا آیا کرے گا۔ اس کے لیے یہ کوئی ناک کا مسئلہ نہیں تھا۔ روم کا انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم لندن اور پیرس جتنا مربوط تو نہ تھا، مگر پھر بھی ٹریفک جیم میں پھنسنے سے بدرجہ بہتر تھا۔ یوں آفس جانے آنے کے لیے ملی گاڑی اور ڈرائیور والی سہولت کو اس نے پہلے ہی دن خیر آباد کہہ دیا تھا۔ میٹرو اسٹیشن پر رش کا حصہ بنا وہ بھی ٹرین میں سوار ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد کھڑے اور بیٹھے ہوئے رومن مردوں اور عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے بیشتر کو اپنے کام پر پہنچنے کی جلدی تھی، مگر اس جلدی اور بھاگ دوڑ والے انداز کے باوجود بھی ان میں سے کوئی ایک بھی اسے ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو خوش لباس نہ ہوتا۔ فیشن اور اسٹائل رومنوں کے لیے ایک بہت ہی سنجیدہ بات ہے۔ عورتوں کا لباس، ان کا میک اپ، ہینڈ بیگز، سینڈلز، مردوں کے سوٹس، ٹائیاں، جوتے، بریف کیس، ہر کچھ فیشن کے عین مطابق تھا، بے حد اسٹائلش تھا۔ ٹھیک ہی کہا جاتا تھا کہ رومنز بڑے کلاسی اور اسٹائلش لوگ ہوتے ہیں۔ اسے اگلے ہی اسٹیشن پر اترنا تھا اور اس کا اسٹیشن فوراً ہی آ گیا۔ وایا باربرینی پر میٹرو اسٹیشن سے بہت نزدیک ہی اس کا آفس تھا۔ یہ اس کی دوحہ میں اپنا ہیڈ آفس رکھتی ملٹی نیشنل کمپنی کا جنوبی یورپ میں واقع ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہ آفس آ گیا تھا۔ وہ جن کاموں کی انجام دہی کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا ان میں مصروف ہو گیا تھا۔ آفس میں جن لوگوں سے اس کا واسطہ پڑ رہا تھا ان سے کل اور آج رسمی ہائی ہیلو کے بعد اس کی صرف اور صرف پروفیشنل نوعیت کی گفتگو ہوئی تھی، کام کے بعد مکمل پیشہ ورانہ انداز میں۔ آپ شام کے 5 بج رہے تھے۔ اسے یہاں سے جا کر کچھ بھی نہیں کرنا تھا، اپنے ہوٹل روم میں بند ہو جانا تھا، یا شاید روم کی گلیوں کوچوں میں تنہا پھرنا تھا، اور اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے لیے ایسی کشش نہ رکھتی تھی کہ وہ آفس سے جلدی اٹھنے کی خواہش رکھتا۔ مگر چونکہ آفس ٹائم ختم ہو چکا تھا، ایک ایک کر کے سارا آفس خالی ہو رہا تھا، تو وہ بھی آفس سے نکل آیا تھا۔ اسے راستے کا 2 دن میں کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہو گیا تھا۔
اس کی جیب میں روم کا بڑا جامع نقشہ بھی موجود تھا، گویا راستہ بھٹکنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ چنانچہ بجائے میٹرو اسٹیشن کی طرف جانے کے اس نے پیدل اپنے ہوٹل تک جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ جون کا مہینہ تھا اور روم میں موسم خاصا خوشگوار تھا۔ سورج آج کل قریب 8:45 بجے غروب ہوا کرتا تھا، سو ان دنوں یہاں شامیں بڑی لمبی تھیں۔ وایا وینیٹو سے وایا باربیرینیز کی طرف جا رہا تھا اور اس کے ارد گرد قدیم عمارتیں تھیں، فوارے تھے، مگر اسے روم کی ہسٹری میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ابھی بھی اس خواب کے حصار میں تھا اور اب اگلے کئی روز تک اسے اسی خواب کے حصار میں رہنا تھا، اور اگلے کئی دن خوف کے سبب سونا بھی نہیں تھا۔ اس نے آج صبح نہ تو ناشتہ کیا، نہ ہی دوپہر میں لنچ۔ آفس میں خالی پیٹ کافی کے 3 کپ ضرور پیے تھے۔ اسے سڑک کے کنارے ایک پیزیریا نظر آیا، تب اسے آج اپنے تمام دن کچھ بھی نہ کھانے کا احساس ہوا۔ وہ یہاں سے پیزا کھاتا ہوا چلا جائے، پھر ہوٹل کے کمرے میں بند ہو کر رات گئے تک اپنا آفس کا کام کرتا رہے گا۔ یہ اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا۔ ابھی چونکہ ڈنر ٹائم نہیں ہوا تھا، اس لیے اس چھوٹے سے پیزیریا میں اسے میزوں پر 2-4 لوگ ہی بیٹھے نظر آئے۔ وہ اپنا پیزا آرڈر کر کے کاؤنٹر پر آ گیا تھا، مگر اٹلی میں اٹالین سیکھے بغیر اپنے لیے کچھ آرڈر کرنا اس قدر مشکل کام ہے، اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ پیزا آرڈر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کو تقریباً 10 منٹ گزر گئے تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے درمیانی عمر کے اٹالین مرد اور عورت انگریزی سے قطعاً ناواقف تھے۔ وہ دونوں مرد عورت خوش اخلاقی سے مسکرا کر اس کے انگریزی لفظوں کے جواب میں مختلف اشیاء اٹھا کر اسے دکھا رہے تھے۔ اچھا، وہ اپنے پیزا کی یہ ٹاپنگ چاہتا ہے، فلاں طرح کے مشرومز کا اضافہ چاہتا ہے۔ نہ جانے وہ اسے کیا کیا اٹھا کر دکھا رہے تھے، اور ساتھ ہی ان اشیاء کے نہ جانے کیا کیا اٹالین نام لے رہے تھے۔ وہ دونوں تحمل سے اسے وقت دے رہے تھے۔ وہ اس بیکار کی مشقت سے بیزار ہو گیا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے ہوٹل ہی جا کر کھانا کھائے، جہاں انگریزی سمجھی بھی جاتی ہے اور بولی بھی جاتی ہے۔ قریب تھا کہ وہ انگریزی ہی میں ان دونوں کا شکریہ ادا کرتا، وہاں سے پلٹ جاتا کہ اچانک ہی بالکل پیچھے والی میز سے اٹھ کر ایک اٹالین لڑکی اس کے پاس آئی۔ "May I help you?" وہ بڑی شائستہ انگریزی میں اس سے مخاطب ہوئی۔ اس نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا، اتنا وقت یہاں کھڑے ہو کر برباد کر چکا تھا، تو اب یہاں سے کھانا کھا کر ہی جانا چاہیے۔ یہ بات اس نے دل میں سوچی۔ وہ ابھی اس لڑکی کو انگریزی میں یہ سمجھانا ہی چاہتا تھا کہ وہ کس طرح کا پیزا آرڈر کرنا چاہتا ہے کہ وہ بڑی روانی سے گٹ پٹ کرتی سامنے کھڑے مرد اور خواتین سے اٹالین میں چند جملے بولی۔ جملے اگر الفاظ توڑ کر بھی بولے گئے ہوتے تب بھی اس کے سر کے اوپر سے ہی گزرنے تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی عورت سائی کہتی ہوئی مسکراتے ہوئے اندر غالباً کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ مرد اس اٹالین لڑکی سے اٹالین ہی میں کچھ بات کرنے لگا تھا۔ وہ زبان غیر میں باتیں کرتے ان 2 افراد کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ مرد کے مسکرا کر اپنی طرف سے دیکھنے سے اتنا اندازہ اسے ہو رہا تھا کہ گفتگو اسی کے بابت ہو رہی ہے۔ "یہ آپ سے معذرت کر رہے ہیں کہ آپ کو زحمت ہوئی." لڑکی اب اس سے مخاطب ہوئی تھی، گویا اٹالین جملوں کا انگریزی ترجمہ اور خلاصہ بیان کیا گیا تھا۔ "میں نے آپ کا پیزا آرڈر کر دیا ہے۔ اصل میں اس ٹیبل پر بیٹھی تھی اور آپ کی ساری باتیں سن رہی تھی." اس نے کاؤنٹر کے قریب ترین میز کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس نے نظریں گھما کر اس میز کی طرف دیکھا، وہاں اس لڑکی کا چند لقمے کھایا ہوا پیزا اور کولڈ ڈرنک کا انچھوا گلاس رکھا تھا۔ "تھینکس." اس نے پرتکلف انداز میں سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ مختصر سا شکریہ ادا کیا۔ "آپ کے پیزا میں کسی بھی طرح کا میٹ نہیں ہونا چاہیے، میٹ اسٹاک بھی نہیں ہونا چاہیے، اور وائن بھی نہیں ہونی چاہیے۔
آپ کو بالکل سادہ مشرومز اور سبزی والا پیزا چاہیے؟ وہ مسکرا کر اس سے بولی۔ یس تھینکس اگین، اس بار یہ الفاظ سنجیدگی سے کہے۔ مائی پلیجر، وہ خوش اخلاقی سے مسکرائی۔ آپ بل پے کر دیجیے گا، پیزا تیار ہو رہا ہے، 10 سے 15 منٹ لگیں گے، تب تک آپ بیٹھ جائیں۔ وہ بل پے کرنے کے بعد اپنے لیے کوئی اور میز منتخب کر کے وہاں بیٹھنے کے ارادے سے مڑا تھا۔ وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ کاؤنٹر پر سے ہٹی تھی، مگر جیسے ہی کاؤنٹر سے ہٹ کر وہ اس لڑکی کی میز کے قریب پہنچے، وہ اس سے بولی، آئیے بیٹھیے۔ اس نے بالکل ابھی اس کی مدد کی تھی، وہ فوراً بد اخلاقی دکھا کر بیٹھنے سے منع نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، دل میں اسے یہ پیشکش اور بے تکلفی بہت گراں گزری تھی۔ بہرحال وہ مجبوراً اور مروتاً اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، اور وہ بھی بے حد پرتکلف انداز میں۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو اپنے لیے کچھ آرڈر کرنا ہو یا کہیں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے رہے ہوں اور ان کے اجزاء دیکھنا چاہیں تو پورک کے لیے اسٹروٹو کا لفظ یاد رکھیے گا اور وائن کے لیے وینو کا۔ اور آپ کو یہ دونوں چیزیں اپنے کھانے میں نہیں چاہیے، اس کے لیے سینزا کا لفظ استعمال کیجیے گا، یعنی آپ کہیں گے اسٹروٹو وینو سینزا۔ وہ مسکرا کر اسے بتا رہی تھی۔ غالباً اسے بلا وجہ اور بات بے بات مسکرانے کی عادت تھی۔ اسے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کا کسی سے بھی خوش اخلاقی دکھانے اور گفتگو کرنے کا موڈ نہ تھا، مگر اس سے مدد لینے کی حماقت کر بیٹھا تھا۔ اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہی تھا۔ اس نے سنجیدگی سے صرف اس کی بات سنی تھی، جواب میں کچھ بھی نہیں بولا، مگر اس باتونی لڑکی کو اس کے کچھ بولنے یا نہ بولنے سے یقیناً کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے اسے مزید بتا رہی تھی، اٹالین زیادہ مشکل زبان نہیں ہے، اٹالین کے بہت سے لفظ تو آپ یقیناً پہلے سے ہی جانتے ہوں گے، جیسے کہ پیزا کیفے، سولو، پاپرازی، پاپوچینو، اسپریسو، گلاٹو، پاستا۔ وہ اپنی آنکھوں پر لگے اسٹائلش گلاسز کو ہاتھوں سے سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ وہ 26-27 سال کی خوش شکل لڑکی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی کیپری پینٹ ریڈ کلر کے اسٹائلش ٹاپ کے ساتھ پہن رکھی تھی۔ اس کے سلکی بال سرخی مائل اور تھوڑے براؤن کلر کے تھے۔ اس نے ان کی اونچی کر کے پونی بنا رکھی تھی، لبوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگی ہوئی تھی، اور اس کے خوبصورتی سے تراشے ناخنوں پر سرخ رنگ کی نیل پالش لگی ہوئی تھی۔ اس کے بلیک فریم والے اسٹائلش اور فیشن کے مطابق گلاسز دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ ڈیزائنر گلاسز ہیں، شاید ارمانی کے یا اس کی ٹکر کے کسی اور ڈیزائنر کے۔ دیگر تمام اٹالینز کی طرح فیشن اور اسٹائل یقیناً اس کے لیے بھی بے حد اہمیت رکھتا تھا۔ اس کے انداز بڑے شاہانہ تھے اور اس کی شخصیت میں ایک وقار تھا۔ جب وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور اس سے گفتگو کر رہی تھی تو وہ بغیر کسی دلچسپی کے ہی صحیح، پر وہ اسے دیکھ تو رہا تھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا مرد ان کی میز پر آ کر اس کا پیزا سرو کر رہا تھا۔ وہ لڑکی مسکرا کر اس سے بولی تھی، گریزی سگنور البرٹو۔ البرٹو مسکراتا ہوا وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ گریزی شکریہ کو بولتے ہیں، یہ تو پتہ ہوگا نا آپ کو؟ جی، اس کے طویل جملوں کے جواب میں اس کے جملے 1 یا 2 الفاظ سے زیادہ طویل نہیں تھے۔ البرٹو اور سلویا میاں بیوی ہیں۔ میں چھوٹی سی تھی نا جب سے یہ دونوں یہ پیزیریا چلا رہے ہیں۔ جن معلومات کے حصول میں اسے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ اسے فراہم کر رہی تھی۔ اس گلے پڑی مصیبت سے پیچھے چھڑانے کا واحد طریقہ اسے یہی سمجھ آیا کہ وہ اپنا پیزا کھانا شروع کر دے۔ کھانا ختم ہوتے ہی وہ اس سے معذرت کر کے یہاں سے اٹھ جائے گا۔ سکندر کو کھانا شروع کرتے دیکھ کر اس نے بھی اپنا ٹھنڈا ہو چکا پیزا کھانا شروع کر دیا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ پیزا کھانے پیزیریا آئے ہیں۔ آپ کو صحیح معنوں میں اٹالین پیزا کا جو مزہ ان چھوٹے چھوٹے پیزیریا میں ملے گا نا، وہ بڑے ہوٹلوں میں نہیں مل سکتا۔
رومن پیزا کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا کرسٹ بڑا پتلا ہوتا ہے، اور اٹالین پیزا کا جو مزہ آپ کو اس میں ملے گا وہ کہیں اور مل ہی نہیں سکتا۔ اٹلی سے باہر دیگر بیشتر ممالک میں جو پیزا لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں وہ عموماً پیزا کا امریکن ورژن ہوتا ہے۔ ان بیچاروں نے کبھی اصلی اٹالین پیزا کا مزہ ہی نہیں چکھا ہوتا، اسی لیے وہ اسی پر خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طویل گفتگو میں دلچسپی رکھتا بھی ہے یا نہیں، اسے پیزا کے اٹالین اور امریکن فرق معلوم کرنے میں کوئی دلچسپی ہے بھی یا نہیں، اس سے بے نیاز وہ کھاتے ہوئے مسلسل بولنے میں مگن تھی۔ اس کی انگریزی بڑی رواں اور شستہ تھی، اس کا لہجہ برٹش تھا، مگر پھر بھی اس کی انگریزی میں کہیں کہیں اٹالین تلفظ کی ہلکی سی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پیزا کھاتے ہوئے کچھ سوچ کر مسکرائی تھی۔ اتنی دیر سے آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں اور میں نے اپنا تعارف بھی نہیں کروایا۔ وہ جواباً خاموش رہا۔ پیزا کا نوالا لیتے ہوئے اس نے محض خاموشی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں لیزا ہوں۔ وہ اب اس کی طرف ان نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ بھی اپنا تعارف کروائے۔ سکندر۔ ٹورسٹ؟ سیاح ہیں؟ روم گھومنے آئے ہیں؟ نہیں، آفیشل کام سے۔ اب قبل اس کے کہ اس کا مزید تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی، یہ گفت و شنید جس میں اسے رتی برابر بھی دلچسپی نہ تھی مزید ذاتیات کی طرف چلی جاتی، وہ اپنے پیزا کا آخری لقمہ کھا کر چھری اور کانٹا میز پر رکھتے ہوئے اس سے بولا، آپ کا بہت شکریہ لیزا، آپ نے میری مدد کی۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے زبردستی چہرے پر مروت اور شائستگی کی سی مسکراہٹ سجائی۔ وہ جواباً خوش دلی سے مسکرائی تھی۔ اس نے چھری اور کانٹا پلیٹ پر رکھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جاؤ سکندر، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ سکندر نے اس کا بڑھا ہاتھ مسافے کے لیے تھام لیا۔ جاؤ لیزا، اس نے بھی اٹالین ہی انداز میں اسے خدا حافظ کہا۔ چہرے پر خوش اخلاقی والی ہلکی سی مسکراہٹ رکھے وہ اپنے ہوٹل کی طرف جانے والے راستے پر رواں تھا۔ وہ پتھروں سے بنی کئی سو سال قدیم اسٹریٹ سے گزر رہا تھا۔ ارد گرد کئی سو سال پرانی عمارتیں تھیں۔ اس سڑک پر بھی ایک فوارہ تھا۔ ایسا لگتا تھا روم کی ہر سڑک پر، ہر گلی میں ایک فوارہ تھا۔ کئی جگہ یہ محض خوبصورتی کے لیے تھے اور کئی جگہ پانی پینے کے لیے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں بنائے گئے یہ فوارے زیادہ تر اس زمانے میں لوگوں کی پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ بغیر راستہ بھٹکے وہ اپنے ہوٹل تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے ہوٹل کی بلڈنگ بھی 16ویں صدی میں کسی رومن بادشاہ کے لیے بنایا گیا ایک محل تھی، جسے بعد میں نئے سرے سے تعمیر کر کے اس ہوٹل کی شکل دے دی گئی تھی۔ ہوٹل میں تمام تر جدتیں اور جدید ترین سہولیات موجود تھیں، مگر اس طرح کہ اس کی اصل شکل اور تاریخی حیثیت بھی برقرار رکھی گئی تھی۔ کھانا وہ کھا کر آ چکا تھا، اب رات گئے تک اسے خود کو آفس کے کاموں میں مصروف رکھنا تھا۔ اس نے روم سروس کال کر کے اپنے لیے کافی منگوائی تھی اور خود کو کاموں میں غرق کر لیا۔ وہ گزری رات کے خواب کو آج کسی بھی قیمت پر سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دوپہر سے گھر سے نکلی ہوئی تھی۔ وہ آج کل وایا باربرینی کے پاس کئی سو سال قدیم پتھروں سے بنی ایک ذیلی سڑک اور سڑک پر موجود 16ویں صدی میں بنائی گئی چند بلڈنگز کو پینٹ کر رہی تھی۔ وہ اپنا ایزل، کینوس، پینٹ اور برش لے کر دن کے ان اوقات میں جب وہ وہاں لوگوں کی زیادہ آمد و رفت نہیں ہوا کرتی تھی تب وہاں آ جایا کرتی تھی۔ اس نے ہر زاویے سے وہاں کی کئی تصاویر کھینچ رکھی تھیں۔ وہ ان تصاویر کی مدد سے بھی اس جگہ کو پینٹ کر سکتی تھی، مگر ایک تو اسے کسی بھی لینڈسکیپ کو اس کی اصل جگہ پر موجود رہ کر پینٹ کرنے میں مزہ آیا کرتا تھا، اور دوسرے اسے اپنے روم کی گلیوں میں وقت گزارنا بہت اچھا لگا کرتا تھا۔ اگلے ماہ کے آخر میں فلورنس میں اس کی پینٹنگز کا سولو شو تھا۔ اس بار اس کا موضوع رومن لینڈسکیپ تھا۔
کچھ لینڈسکیپ بھی اسے پینٹ کرنے تھے۔ 4-5 دن لگا کر اس کو اس پینٹنگ کے خد و خال یہاں آ کر واضح کرنے تھے، باقی پھر نوک پلک سنوارنے کا کام گھر پر اپنے اسٹوڈیو میں کرنا تھا۔ نینی نے اسے بہت تاکید کر کے بھیجا تھا کہ وہ گھر سے بغیر کھانا کھائے جا رہی ہے، لہٰذا پینٹنگ شروع کرنے سے پہلے کہیں باہر سے لنچ کر لے، مگر کام کی دھن میں اسے کھانے پینے کی کوئی خواہش ہوا ہی نہیں کرتی تھی۔ یہاں دوپہر میں دکانیں اور بار بند ہو جاتے تھے اور لوگوں کی آمد و رفت بھی قدرے کم ہو جاتی تھی، سو یہ وقت اسے پینٹنگ کے لیے بہت اچھا لگا کرتا تھا۔ 5 بجے کے قریب جب دفاتر کی چھٹی ہونے لگی اور لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی، تب اس نے اپنا پورٹیبل ایزل اور دیگر سامان سمیٹ کر گاڑی میں رکھا۔ سال کے ان مہینوں میں جب وہ روم ہوتی تھی، تب اسے یہاں اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرنا بہت اچھا لگا کرتا تھا۔ ان یادوں میں البرٹو اور سلویا کا پیزیریا بھی شامل تھا، تبھی وہ اکثر یہاں پیزا کھانے چلی آیا کرتی تھی۔ اپنے بچپن میں وہ یہاں کتنا آتی تھی۔ اس نے گاڑی پیزیریا کے پاس لا کر روکی تھی، وہ اندر آ گئی تھی۔ اندر آتے ہی ایک میز پر وہ بیٹھا نظر آیا تھا، وہ جس سے وہ کل یہاں پر ملی تھی، سکندر، جو شاید پاکستانی تھا یا شاید انڈین، خاموش خاموش سا، اپنے آپ میں گم سا۔ وہ آرٹسٹ تھی اور اسے حسن متاثر کرتا تھا، اور وہ شخص مردانہ حسن اور وجاہت کا مجسمہ تھا۔ اس کا 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد اور مضبوط جسم، چوڑا سینہ، گھنے سیاہ بال جن میں ہلکا سا خم تھا، اس کی پوری شخصیت، اس کے چہرے کا ہر نقش مردانہ وجاہت کا شکار تھا۔ گہری سیاہ آنکھیں جن میں مقناطیسیت تھی، ایک حزن تھا، ایک اداسی تھی اور ایک اصرار تھا۔ اس کے ہونٹوں کا کٹاؤ بڑا خوبصورت تھا، اس کا نچلا ہونٹ اوپری ہونٹ سے زیادہ بھرا تھا۔ اس کی پیشانی بہت چوڑی تھی، ناک آریائی نسل کے کسی فرد کی طرح بالکل سیدھی اور لمبی تھی۔ کل اس سے ملنے کے بعد جب اس نے اس کے بارے میں یہ سب سوچا، تب خود ہی ہنس پڑی تھی۔ گھر جا کر اس کی نینی سے گپ شپ ہوئی اور پھر سیم کا فون آ گیا اور وہ اسے اس غیر معمولی مردانہ حسن وقار لیے چہرے کو بھول گئی، مگر اس وقت اسے دیکھ کر اسے وہ پھر سے یاد آ گیا تھا۔ کیا خوب ہوا اگر وہ اس چہرے کو پینٹ کر سکے۔ وہ خوش دلی سے مسکراتی اس کی میز کے نزدیک آ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنا پیزا کھانے میں مصروف تھا، جلدی جلدی، جیسے کھانے کو انجوائے نہ کر رہا ہو بلکہ کوئی ضرورت پوری کر رہا ہو۔ وہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ سنور سکندر، اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ جاؤ، جواباً وہ مسکرایا نہیں تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پہچانا نہ ہو۔ صرف ایک دن میں تو کوئی کسی کو نہیں بھول سکتا۔ وہ دل ہی دل میں حیران ہوئی، کیا اتفاق ہے، آج ہم پھر ہی ایک ہی وقت پر یہاں موجود ہیں۔ وہ عادتاً مسکرائی۔ وہ ہنسنے ہنسانے والی زندہ دل سی لڑکی تھی۔ جواباً اسے خاموش اور اجنبی نگاہوں سے وہ دیکھتا رہا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ جب اس نے مروتاً اور اخلاقاً بھی اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت نہ دی تو وہ کچھ ڈھیٹ بن کر خود ہی اس سے پوچھ بیٹھی، کیا واقعی وہ اسے نہیں پہچانا تھا؟ کل وہ اتنی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھی تھی، انہوں نے ساتھ پیزا بھی کھایا۔ اسے اس کا پیزا آرڈر کرنے میں مدد کروانے کے لیے اس نے اپنا پیزا تک ٹھنڈا کر دیا تھا۔ یہاں کئی اور میزیں خالی ہیں، آپ وہاں بیٹھ جائیں۔ وہ سنجیدگی سے اسے کھرا صاف انکار کر کے دوبارہ سر جھکا کر کھانا کھانے لگا تھا۔ اس کا لہجہ یا الفاظ بدتمیزی والے تو نہیں تھے، مگر سرد، خشک اور سپاٹ ضرور تھے۔ وہ اس کی وہاں موجودگی سے بے نیاز سر جھکا کر دوبارہ کھانا کھا رہا تھا۔ اپنی اس عزت افزائی پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ شرمندہ سی ہوتے ہوئے وہ ایک دم ہی خاموشی سے اس کی میز کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ شرمندگی اور غصہ محسوس کرتی وہ کاؤنٹر پر آ کر البرٹو سے بات کرنے لگی۔
البرٹو کو یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں تھی کہ اسے کیسا پیزا چاہیے، وہ یہاں آ کر ہمیشہ ایک ہی طرح کا پیزا کھایا کرتی تھی۔ البرٹو سے ہائے ہیلو اور خیر عافیت دریافت کرتے اس نے مڑ کر دیکھا تو جس میز پر وہ بیٹھا تھا وہ اب خالی تھی۔ وہ اپنا کھانا ختم کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اس کی بد اخلاقی اور بد تہذیبی پر حیران تھی۔ لگا تو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، پھر اس درجہ بد تہذیب۔ وہ حیران بھی ہوئی اور اس کا موڈ بھی خراب ہوا تھا۔ یہ خراب موڈ اس وقت مزید خراب ہو گیا تھا جب گھر آتے ہی اس نے وکٹوریہ کی کال ریسیو کی۔ اپنی ماں سے بات کرنا اس کے لیے کبھی بھی خوشگوار ثابت نہیں ہوا کرتا تھا، سو ایسا ہی آج بھی تھا۔ پہلے منٹ اس کی خیریت پوچھنے اور اس سے محبت کا اظہار کرنے کے بعد اگلے منٹ وہ اپنے اصل مقصد اور کام کی بات پر آ گئی تھیں۔ میں ریہاب سینٹر سے آ گئی ہوں اور اب اپنی ساری زندگی الکحل کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے لیزا، جیسے ہی مجھے جاب ملے گی میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گی۔ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ محبت میں، پیار میں یاد آنے پر وہ کبھی بھی یاد نہیں کی جاتی تھی۔ جب پیسوں کی ضرورت پیش آتی تھی تب یاد آیا کرتی تھی۔ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے اس کی ماں اپنے چوتھے شوہر سے بھی گزشتہ سال طلاق لے چکی تھی اور اس درجہ شراب نوشی ہی کے سبب آئے دن ان کی ملازمت ختم ہو جایا کرتی تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں وہ 5 ہی مرتبہ علاج کے لیے جا چکی تھیں۔ ہر بار وہاں سے واپس آ کر اس عہد کو دہراتی تھیں کہ اب شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گی، مگر چند ہفتے بھی نہیں گزر پاتے تھے کہ انہیں اپنے عہد کو توڑنا پڑتا تھا۔ اسے وکٹوریہ سے کوئی تلخ یا کڑوی بات کرنا بے معنی سے محسوس ہوا۔ لڑا تو وہاں جاتا ہے جہاں کچھ امیدیں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں۔ اس کا اپنی ماں سے کبھی ماں اور بیٹی والا تعلق رہا ہی نہیں تھا۔ جب اس کے پاپا سے انہوں نے طلاق نہیں لی تھی، جب وہ سب ایک ساتھ رہا کرتے تھے، وہ تو تب بھی کبھی اسے اپنی ماں نہیں لگی تھی۔ میں پیسے بھیج دوں گی۔ وکٹوریہ میلان میں رہتی تھی اور اس سال کے جن مہینوں میں ان کے پاس نوکری نہیں ہوتی تھی تب وہ اس سے اسی طرح فون پہ رابطہ کیا کرتی تھی۔ اسے غصہ بھی تھا، وہ دکھی بھی تھی، مگر کل ہی اس نے اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دینے تھے۔ نینی مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ وہ کچن میں ڈنر کی تیاری کرتی نینی کو اطلاع دیتی ہوئی اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی تھی۔ وہ اداس تھی، بچپن کی بہت سی محرومیاں تازہ ہو گئی تھیں۔ وہ بے دلی سے کینوس پر رنگ بکھیر رہی تھی، تبھی فون کی بیل بجی تھی۔ سیم! کال کرنے والے کا نام دیکھتے ہی اس کی اداسی ایک لمحے میں دور ہو گئی تھی۔ اس نے لپک کر کال ریسیو کی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے سیم کہ اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے؟ اس کے لہجے میں بہن کے لیے والہانہ محبت اور شدتیں تھیں۔ میرا دل مجھے بتا دیتا ہے، وہ جواباً کھلکھلائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سیم کی کھلکھلاتی زندگی سے بھرپور آواز سن رہی تھی۔ اس سے اگر کوئی سچا پیار کرتا تھا، کسی کو اگر اس کی پرواہ تھی تو صرف اور صرف سیم تھی۔ کہنے کو وہ اس سے صرف 1 سال بڑی تھی، مگر وہ اس کی یوں پرواہ کرتی اور یوں اس کا خیال رکھتی تھی جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ بچپن میں جب ان دونوں بہنوں نے ماں اور باپ دونوں کی جانب سے عدم توجہ کا دکھ سہا تھا، تب اس کی پرواہ کرتی، اس سے بے تحاشا محبت کرتی سیم بہن اور دوست ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے اس کی ماں اور باپ بھی بن گئی تھی۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی پرواہ کرتے ہیں، ایسے ہی وہ اس کی پرواہ کیا کرتی تھی۔ کیسی گزر رہی ہیں تمہاری چھٹیاں؟ سیم نے اس سے پوچھا۔ مزے میں۔ سیم تم بھی آ جاؤ روما، تاکہ ہم خوب انجوائے کریں۔ دیگر تمام اٹیلینز کی طرح وہ بھی روم کو روما کہا کرتی تھی اور اپنے روما سے اسے عشق تھا۔ ابھی تو میں آفس کے کام سے ترکی جا رہی ہوں لیز، اگر کام جلدی ختم ہو گیا تو آ جاؤں گی تمہارے پاس۔
سیم نے عادت کے مطابق اس کے نک نیم سے پکارا۔ یہ نک نیم اسے دیا بھی اسی نے تھا اور اس سے پکارا بھی وہی کرتی تھی۔ اس نے سیم کو ماں کے فون کی بابت بتایا۔ سیم اس کے مقابلے میں بہت مضبوط اور بہادر تھی۔ وہ اب بھی بردباری اور پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ کیوں ممی پاپا کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنا دل دکھاتی ہو لیز؟ وہ دونوں جیسے ہیں ایسے ہی رہیں گے۔ ممی کو پیسے بھیج دو، مگر پلیز یہ سوچنا اور دل جلانا چھوڑ دو کہ وہ ایسی کیوں ہیں۔ تم روما اپنی چھٹیاں انجوائے کرنے آئی ہو، خوب انجوائے کرو۔ اور اب مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہاری کتنی پینٹنگز مکمل ہو گئیں؟ سیم نے اس کا موڈ تبدیل کرنے کے لیے فوراً ہی گفتگو کا موضوع اس کی سولو ایگزیبیشن کی طرف موڑ دیا تھا۔ سیم سے اس کی پورے 1 گھنٹے بات ہوتی رہی تھی اور 1 گھنٹے بعد جب وہ فون بند کر رہی تھی تب اسے یاد بھی نہیں رہا تھا کہ گھنٹے بھر پہلے وہ کس بات سے اداس اور دکھی ہوئی تھی۔ آفس میں وہ اور روبرٹو ساتھ بیٹھے ایک کانٹریکٹ پر نظر ثانی کر رہی تھی۔ روبرٹو بھی اس کی طرح ان کی کمپنی میں ایک لیگل ایڈوائزر تھا۔ جنوبی یورپ میں ان کی کمپنی کی جو لیگل ٹیم کام کر رہی تھی اس کا ایک ذہین وکیل۔ وہ دونوں انتہائی سنجیدگی سے آپس میں پیشہ ورانہ گفتگو کر رہے تھے جب روبرٹو کے آفس کے دروازے پر ایک کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس آفس میں اپنے عارضی قیام کے دوران اسے ایک علیحدہ کیبن فراہم کیا گیا تھا، مگر کسی نہ کسی ڈسکشن یا میٹنگ کے لیے اس کا زیادہ وقت روبرٹو کے آفس میں ہی گزرتا تھا۔ اس نے اور روبرٹو دونوں نے بیون گیرنو کہتی اس خوبصورت نسوانی آواز کی طرف نظریں گھما کر دیکھا۔ انہیں صبح اور دن کے وقت کا اٹالین میں سلام کرتی لڑکی کوئی اور نہیں، اسے پیزیریا میں ملی لڑکی ہی تھی۔ کیا روم اتنا چھوٹا شہر تھا جہاں یہ لڑکی اسے بلا وجہ بار بار ٹکرا رہی تھی؟ وہ اسے دیکھ کر خواہ ہی چڑا۔ وہ زبردستی بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تھی اور یہ چیز اسے اس لڑکی سے چڑ دلا رہی تھی۔ چاؤ لیزا، روبرٹو گرم جوشی سے مسکراتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ وہ انتہائی پرتپاک اور دوستانہ انداز میں اس کا خیر مقدم کر رہا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آؤ بیٹھو۔ سکندر نے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد فوراً ہی کانٹریکٹ کے صفحات اپنے سامنے کر لیے تھے۔ وہ سنجیدگی سے ان کا مطالعہ کرنے لگا، مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی، اس لیے پوچھ رہی تھی کہ کہیں تم بزی نہ ہو۔ لیزا روبرٹو کو جواب دیتی سکندر کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ روبرٹو اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں اٹالین میں بات کر رہے تھے اور اسے سلام سے ہٹ کر ان دونوں کی گفتگو کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ ہاں، یہ ضرور پتہ چل رہا تھا کہ وہ دونوں آپس میں بے تکلف ہیں، غالباً دوست ہیں۔ ہائے، چونکہ اس بار اسے مخاطب کیا گیا تھا اس لیے اسے کانٹریکٹ پر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھنا ہی پڑا۔ ہائے، وہ جواب سنجیدگی سے بولا۔ آپ نے پہچانا مجھے؟ وہ اسے انگریزی میں مخاطب تھی۔ یہ سوال اس نے بظاہر مسکرا کر پوچھا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس روز پیزیریا میں اس کے نہ پہچاننے کا تاثر دینے کا قدرے جتانے والے انداز میں حوالہ دے رہی تھی۔ جی، آپ لیزا ہیں۔ آپ نے پیزیریا میں مجھے پیزا آرڈر کرنے میں مدد کی تھی۔ وہ چہرے پر بغیر شرمندگی کا کوئی تاثر لائے اسی سنجیدگی سے بولا۔ اوہ، میں آپ کو یاد ہوں۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید آپ مجھے پہچانے نہیں ہیں۔ وہ پھر مسکرا کر در پردہ طنز کر رہی تھی۔ روبرٹو جوان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، فوراً مسکرا کر بولا تھا، اوہ، آپ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی میں تعارف کروانے والی فارمیلٹی سے بچ گیا۔ لیزا اس بات پر مسکرائی۔ بلا وجہ اور بات بے بات مسکراتے رہنے سے لڑکی تھکتی نہیں، اس نے کوف سے سوچا۔ روبرٹو اب اس سے مخاطب تھا۔ اس تعارف میں بس یہ اضافہ کر لو سکندر کہ لیزا میری بچپن کی دوست ہے۔ ویسے میں اس سے 4 سال بڑا ہوں، ہم اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے۔ میں اسکول میں اس سے سینئر تھا، مگر ہماری دوستی بہت تھی۔ اب اس کی وجہ سے کمرے میں انگریزی بولی جا رہی تھی
اور بہت سے لوگ تو اس غلط فہمی تک مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہیں۔ لیزا ہنس کر روبرٹو اور اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ روبرٹو اس کی بات پر کہکہا لگا کر ہنسا تھا، اور ہم دونوں لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کی بجائے اس پر خوب ہنسا کرتے تھے۔ وہ سکندر کو بتا رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص پرتکلف انداز میں بہت ہلکا سا مسکرا رہا تھا، شائستگی اور مروت کا مظاہرہ کرتا ہوا۔ میرا تعارف تو پورا ہو گیا، اب تم سکندر صاحب کا بھی مکمل تعارف کروا دو۔ میں ان کے بارے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ان کا نام سکندر ہے اور یہ اپنے کسی آفیشیل کام سے روما میں ہیں، اور انہیں ویجیز اور مشرومز والا پیزا پسند ہے۔ اس لڑکی کی نان سیریس باتیں اور بلا وجہ فری ہونا اسے کس قدر برا لگا کرتا ہے۔ کاش روبرٹو یہاں نہ ہوتا تو وہ اسے بتا دیتا۔ سکندر روم میں ہماری کمپنی کے لیگل ایڈوائزر ہیں، بہت ہی قابل اور ذہین لائر ہیں۔ آفس ہی کے کام سے 2-3 ہفتوں کے لیے روم میں ہیں، روبرٹو نے لیزا کو بتایا۔ اب اس وقت کانٹریکٹ کا کچھ کام تو ہو نہیں سکتا تھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ روبرٹو سے معذرت کر کے اپنی کیبن میں چلا جائے۔ ان دو دوستوں کو گفتگو کرتا چھوڑ کر کہ لیزا روبرٹو سے انگریزی ہی میں بولی، میٹنگ میں ابھی دیر ہے، میں کچھ جلدی آ گئی۔ میں نے سوچا میں پہلی مرتبہ تمہارے آفس آئی ہوں، تم یقیناً مجھے اپنے ساتھ لنچ کرنے کی دعوت دو گے۔ وہ مسکرا کر بے تکلفی سے بولی تھی۔ روبرٹو پھر سے کہکہا لگا کر ہنسا تھا۔ سب بدل سکتے ہیں لیکن تم نہیں بدلو گی، لیزا سے کہنے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ لنچ ٹائم تو ہو ہی گیا ہے، چلو سکندر کہیں باہر چل کر لنچ کرتے ہیں ہم تینوں۔ روبرٹو نے اسے بھی لنچ کی دعوت دے دی تھی۔ اسے اپنا پروفیشنل سنجیدہ اور یہ لیا دیا انداز برقرار رکھنا تھا۔ وہ انکار کر کے بچگانہ پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ دونوں یہ تاثر لیں کہ وہ لیزا کو قصداً اگنور کرنا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے انکار کر رہا ہے۔ اوکے چلو، اس نے سنجیدگی سے چلنے کی حامی بھر لی۔ آفس سے قریب ہی ایک ریسٹورنٹ میں وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی ان کا لنچ سرو نہیں کیا گیا تھا۔ ویٹر نے سب سے پہلے ایک باسکٹ جس میں کئی طرح کے رولز رکھے ہوئے تھے اور ایک باؤل جس میں اولیو آئل تھا ان کی میز پر لا کر رکھا۔ وہ 2 اٹالین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اسے پہلی مرتبہ پتہ چلا تھا کہ اٹلی کے لوگ اپنے کھانے کے آغاز اس طرح کرتے ہیں۔ لیزا اور روبرٹو نے اپنی اپنی پلیٹوں میں ایک ایک رول اٹھا کر رکھا تھا اور وہ رول کے ٹکڑے ہاتھوں سے توڑ کر اولیو آئل میں ڈبو رہے تھے اور اسے مزے لے لے کر کھا رہے تھے۔ اسے بھی آفر کی گئی تو ان کے کھانوں کے طور طریقوں کا ساتھ دینے کے لیے چند نوالے رول کے اس نے بھی اولیو آئل میں ڈبو کر کھا لیے تھے۔ اسی دوران ان کا آرڈر کردہ کھانا بھی سرو کر دیا گیا۔ وہ فرائیڈ مشرومز اور پاستا کھا رہا تھا۔ اس کے اس نان سیریس ایٹیٹیوڈ پر نہ جانا یہ کافی سنجیدہ قسم کی آرٹسٹ ہے اور خاصی مہنگی بھی۔ روبرٹو لیزا کی طرف دیکھ کر سکندر سے ہنستے ہوئے بولا۔ وہ اسے اس کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بتا رہا تھا کہ گزشتہ دنوں ان لوگوں نے اپنے آفس کا انٹیریئر دوبارہ کروایا ہے اور اس نئے انٹیریئر میں بورڈ روم اور ریسیپشن ایریا کی دیواروں پر چند پینٹنگز کا بھی اضافہ کیا جانا ہے تاکہ ایک اچھا آرٹسٹک لک بن سکے۔ اس مقصد کے لیے کسی اچھے آرٹسٹ سے ان کی کمپنی کو رابطہ کرنا تھا اور وہ روبرٹو کے مشورے پر انہوں نے لیزا سے رابطہ کیا ہے۔ آج اسی حوالے سے لیزا کی ان کی کمپنی کے کچھ سینئر ایگزیکٹو کے ساتھ میٹنگ ہے جس میں ان پینٹنگز کا موضوع اور معاوضہ طے کیا جانا تھا جو لیزا انہیں بنا کر دے گی۔ دیکھو پتہ نہیں کہ ہم سے اپنی صرف ایک پینٹنگ کے لیے کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں، لیزا جواباً ہنسی تھی۔ اب مہنگے آرٹسٹ کے نخرے تو ہوں گے نا، روبرٹو کو جواب دینے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ تمہیں آرٹ میں انٹرسٹ ہے؟ اس بار اس کے لہجے اور الفاظ میں نمایاں بے تکلفی تھی۔ اس نے جیسے از خود ہی یہ فرض کر لیا تھا کہ اگر وہ اس کے بچپن کے دوست کا کولیگ نکل آیا ہے
تو وہ اس کے ساتھ بے تکلف ہو کر بات چیت کر سکتی ہے۔ نہیں، مجھے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ فوک سے پاستا کھاتے ہوئے اس نے اسے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیزا نے بغور اسے دیکھا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ تم ڈیسٹنی پر یقین رکھتے ہو سکندر؟ کچھ دیر بعد روبرٹو سے بات کرتے کرتے لیزا نے اچانک اس سے پوچھا تھا۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے اس کا دوستانہ اور بے تکلفانہ انداز میں بات کرنا گراں گزر رہا تھا، مگر وہ اس کا اظہار اپنے چہرے سے ہونے نہیں دے رہا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے، پہلے پیزیریا اور اب روبرٹو کا آفس، یہ تقدیر ہی ہے نا جو ہم بار بار کہیں نہ کہیں مل رہے ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں شاید، اس نے شانے اچکا کر بے نیازی سے مبہم انداز میں کہا۔ چونکہ انہیں آفس جلدی پہنچنا تھا، اس لیے بقول روبرٹو کے وہ لوگ لنچ جلدی ختم کر کے اٹھ رہے تھے۔ اپنے حساب سے اس نے لنچ کرنے میں 1 گھنٹہ ضائع کر دیا تھا، جبکہ کھانا تو صرف 10 سے 15 منٹ کے اندر کھا لینے والی چیز تھی۔ روبرٹو ہنستے ہوئے اسے بتا رہا تھا، آفس ٹائمنگ کے دوران بھی 1.5 سے 2 گھنٹے کا لنچ اٹالینس کے لیے بڑی عام سی بات تھی۔ وہ لوگ ریسٹورنٹ سے اٹھ رہے تھے جب لیزا نے اسے اپنا فون نمبر دیا۔ کیا پتہ کبھی تمہیں آرٹ میں دلچسپی ہو جائے اور تم مجھ سے کوئی پینٹنگ بنوانا چاہو، وہ بلا وجہ بے تکلف ہو کر مسکرا کر بولی تھی۔ یا قسمت تم دونوں کو ملوانا چھوڑ دے اور تم لیزا سے ملنا چاہو، روبرٹو مسکرا کر بولا۔ وہ لیزا کو چھیڑ رہا تھا۔ لیزا ہنسی تھی۔ ہاں بالکل۔ وہ تینوں آفس آ گئے تھے۔ لیزا اپنی میٹنگ کے لیے چلی گئی تھی، جبکہ وہ آتے کے ساتھ ہی اپنے کیبن میں آ گیا تھا۔ اس طویل لنچ میں اچھا خاصا وقت برباد ہو گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے فوراً اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ لیزا بہت اچھی لڑکی ہے۔ اگلے روز وہ اور روبرٹو جب آفس میں ساتھ بیٹھے تھے تو کام کے دوران جب کافی کا وقفہ ہوا، تب کافی کے گھونٹ لیتا ہوا روبرٹو اپنی بیوی اور بچے کی بات کرتے کرتے ایک دم ہی لیزا کے بارے میں بات کرنے لگا۔ یا وہ خود ملتی رہے گی یا پھر اس کا ذکر ہوتا رہے گا، ایسے جیسے پتہ نہیں وہ کتنی اہم شخصیت ہے۔ اس نے دل میں بیزاری اور کوفت محسوس کی، پر چہرے پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ ایسے بڑی لاؤبالی، لاپرواہ اور غیر سنجیدہ سی لگتی ہے، مگر دوسروں کی بہت پرواہ کرنے والی بڑی پیاری لڑکی ہے۔ پتہ ہے سکندر، لاسٹ ایئر جب میری بیوی پریگننٹ تھی، ڈیلیوری کا ٹائم بالکل قریب تھا، تب اچانک ہی مجھے آفس کے کام سے 3-4 دنوں کے لیے اسپین جانا پڑا تھا۔ میں اپنی بیوی کے لیے بہت فکر مند تھا۔ میں اس کی ماں اور بہن سے اس کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے گیا تھا۔ لیزا ان دنوں چھٹیوں میں روم آئی ہوئی تھی۔ جانتے ہو، جس روز میری بیوی کو اسپتال جانے کی ضرورت پڑی، تب اس کی ماں اور بہن سے بھی پہلے لیزا اس کے پاس پہنچی تھی اور وہ اسے اسپتال لے کر گئی تھی۔ اس قصے میں بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں، مگر جب اسے قصے ہی میں کوئی دلچسپی نہ تھی تو کچھ سمجھنے کی ضرورت بھی کہاں تھی۔ اس نے محض سر ہلا کر یہ تاثر دیا کہ اس نے روبرٹو کی لیزا کے متعلق ساری بات سنی ہے۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا، اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ چلا رہا تھا، وہ رو رہا تھا، اسے اندھیرے سے نکلنا تھا۔ کوئی کیوں نہیں آ رہا؟ کوئی اسے اندھیرے سے نکالنے، اس کی مدد کرنے کیوں نہیں آ رہا؟ وہ چلا رہا تھا، بری طرح رو رہا تھا۔ اسے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہاں کوئی تھا جو اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا، اس پر کہے لگا کر ہنس رہا تھا۔ وہ بے چینی اور اضطراب میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ وہ پورا کا پورا پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سوتے میں کہیں چلے جانے، کہیں بھاگ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے لبوں سے بہت ہلکی ہلکی بچاؤ بچاؤ، پلیز ہیلپ ہیلپ کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ بے چینی سے ہاتھ پاؤں چلاتے اس نے یکدم ہی آنکھیں کھول دی تھیں۔ سکندر، میں چاہتا ہوں کہ تم ہارورڈ میں ایڈمیشن لو۔ کھانے کی میز پر وہ چاروں موجود تھے۔ شہریار خان سکندر سے مخاطب تھے۔
ہارورڈ سے گریجویشن کے بعد پھر وہیں سے لاء پڑھو؟ جی پاپا، وہ مؤدب بنا جواباً گردن ہاں میں ہلا کر بولا تھا۔ زین نے اسے بغور دیکھا تھا۔ اسے سکندر کی فرما برداری اور سعادت مندی والی اس اداکاری سے اتنی نفرت تھی۔ پاپا کے سامنے اتنا اچھا بن کر آخر وہ خود کو کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ ان کی امو جان شہریار خان کے آگے مختلف ڈشز رکھ رہی تھیں۔ وہ اس طرح شوہر کی خدمت میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ شہریار خان اس گھر کے حاکم اعلیٰ تھے۔ جو وہ پسند کرتے تھے وہ یہاں ہوا کرتا تھا، اور جو ناپسند کرتے تھے وہ کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ کر جائے۔ بیکار سی امید تھی، پھر بھی وہ امید سے اپنے باپ کی طرف دیکھتا رہا کہ شاید ابھی بھی وہ اس کے بارے میں اپنی کسی خواہش کا اظہار کریں۔ زین، میں چاہتا ہوں تم یہ پڑھو، زین تم فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا۔ مگر اس کی حسرت ہی رہی تھی۔ سکندر شہریار کے آگے انہیں وہ نہ کبھی نظر آیا اور نہ ہی آ سکتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے سکندر کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے، اس کے کیریئر، پروفیشن اور مستقبل کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا پلان کر رکھا ہے وہ یہ سب کچھ سکندر کو بتا رہے تھے، اور وہ جی پاپا، اچھا پاپا اور اوکے پاپا کہتا ان کے ہر پلان سے اتفاق کر رہا تھا۔ سکندر کی تمام تر کیریئر پلاننگ شہریار خان نے کر رکھی تھی، جبکہ زین شہریار کے لیے ان کی کوئی کیریئر پلاننگ نہ تھی۔ وہ جہاں پر بھی پڑھنا چاہے اور جو کچھ بھی پڑھنا چاہے انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ پیسہ اس پر بھی خرچ کریں گے، مگر اس کے لیے ان کے اس طرح کے کوئی خواب نہ تھے جیسے سکندر کے لیے، اور ان کے گھر کی اس اگلی ڈکلنگ نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دے دینا تھا جو وہ اس سے امیدیں اور آس باندھتے۔ ان کی امیدوں کا مرکز تو ان کا 18 سالہ ولی عہد شہزادہ سکندر شہریار تھا۔ وہ اپنے اندر بہت سی کڑواہٹ محسوس کرتا ہوا سوچ رہا تھا۔ وہ کھانے کے بعد کمرے میں آ گیا تھا۔ عجیب سی ایک سوچ اس کے اندر آئی تھی، کاش ایسا ہو سکندر کا ہارورڈ میں داخلہ ہی نہ ہو سکے۔ کوئی ناممکن سی بات تھی، مگر پھر بھی وہ سوچ رہا تھا۔ سکندر ہمیشہ ہی تو فاتح عالم نہیں ہوا کرتا، سکندر کبھی ہار بھی تو جاتا ہے، تو اب کی بار کیوں نہیں؟ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا تھا جہاں تمام افراد غیر معمولی تھے، ہائی اچیورز۔ اس کے دادا، اس کے پاپا، اس کا بھائی، اس کے پاپا بڑے فخریہ انداز میں اپنے والد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ اس زمانے میں کیمبرج پڑھنے گئے تھے جب کسی کا بچہ اگر میٹرک پاس کر لیا کرتا تھا تو ماں باپ کے خوشی کے مارے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ وہ اس زمانے میں نہ صرف یہ کہ کیمبرج میں پڑھ کر آئے تھے، بلکہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنی ذہانت اور قابلیت کا سکہ جمع کرائے تھے۔ پھر اس کے پاپا جو ہارورڈ کے فارغ التحصیل تھے، وہ وہاں کے گولڈ میڈلسٹ تھے۔ اس کے پاپا ایک بہت مغرور آدمی تھے۔ ایسے ویسے لوگ اور ایسی ویسی کارکردگی تو ان کی نگاہ میں جچ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے اونچے خاندان، اعلیٰ نسب اور اپنی خاندانی ذہانت اور قابلیت پہ بہت فخر کیا کرتے تھے۔ پیسہ تو بہت لوگ کما لیتے ہیں، پیسہ ہونا خوبی کی کوئی بات نہیں، خوبی کی بات تو آپ کا اعلیٰ نسب اور آپ کی اعلیٰ علمی اور تعلیمی قابلیت کا ہونا ہے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ آپ نے پیسہ بھی کما لیا ہو تو یہ اصل فخر کی بات ہے۔ اس نے بچپن سے اپنے پاپا کے منہ سے یہی جملے سنے تھے، مگر دکھ کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کے طے کردہ معیار کے مطابق ذہین و قابل نہ تھا۔ وہ غیر معمولی قابلیت، ذہانت اور مثالی وجاہت کی حامل اپنی فیملی میں شاید بدصورت ہی ٹھہرتا۔ اس کے والد ایک بے تحاشا ہینڈسم آدمی تھے، ایک بھرپور مردانہ روبدار شخصیت کے حامل، مضبوط جسم، لمبا قد، چوڑا سینہ، چہرے پر گھنی مونچھیں، گہری سیاہ آنکھیں جن میں خوبصورتی اور ذہانت دونوں چھلکتی تھی، لمبی مغروریت والی ناک، کشادہ پیشانی۔ وہ چلتے تو یوں لگتا کسی ریاست کا حاکم چلا آ رہا ہے، بولتے تو ان کی شخصیت کے روب
بھاری مردانہ آواز اور جاہو جلال کے آگے بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جایا کرتا۔ وہ زندگی میں ہر جگہ ہر میدان میں کامیاب ہوئے تھے۔ وہ ورلڈ بینک میں ایک اونچی انتہائی اہم پوسٹ پر جاب کر رہے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں پاکستان میں اپنے خاندانی بزنس کو سنبھالنا تھا، جسے ابھی اس کے دادا سنبھال رہے تھے۔ شہریار خان کی ملازمت کے سبب وہ لوگ واشنگٹن میں رہتے تھے۔ ان کی فیملی 4 افراد پر مشتمل تھی۔ شہریار خان، ان کی ماں جنہیں وہ بھائی امو جان بلایا کرتے تھے، اور وہ دونوں بھائی۔ ان کی ماں ایک بڑی ہی نرم خو اور مہربان خاتون تھی، بہت دھیمے سروں میں بولنے والی، ہر ایک سے ہمدردی کرنے والی، اپنے بچوں اور شوہر پر جان چھڑکنے والی۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں، MBBS ڈاکٹر تھیں، مگر شادی کے بعد شہریار خان کے کہنے پر انہوں نے شوہر اور پھر بعد میں بچوں کی خاطر اپنے کیریئر اور پروفیشن کی قربانی دے کر خود کو پوری طرح اپنے گھر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ شہریار خان کا جس طرح کا مزاج تھا، وہ جس طرح اپنی بات منوانے کے عادی تھے، جس طرح کی حاکمانہ ان کی طبیعت تھی، ایسے مزاج کے حامل شخص کے ساتھ گزارا کرنا ان کی امو جان ہی کا وصف تھا۔ وہ شوہر کی ہاں میں ہاں ملانے والی اور شوہر کی ہر بات کو حکم کا درجہ دینے والی خاتون تھی۔ ان کے شوہر نے کہہ دیا ہے، بس ان کے لیے حکم ہو گیا ہے۔ وہ شکل و صورت میں اپنی ماں پر تھا، اور ان کی ماں ایک خوبصورت خاتون تھی، سو وہ بھی خوبصورت تھا، مگر اس کا قد کاٹ اپنے باپ جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے وہ روب اور ذہانت نہیں جھلکتی تھی جو اس کے باپ کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی تھی۔ اس کی شخصیت میں وہ کرسمان سحر جو اس کے باپ کی شخصیت میں تھا، وہ نہیں تھا۔ یہ سب اگر کسی میں تھا تو وہ تھا صرف سکندر شہریار۔ اسے اپنے بھائی کے ساتھ نہ دیکھا جاتا تو وہ خوش شکل، ہینڈسم اور چارمنگ لڑکا تھا، مگر جہاں وہ دونوں بھائی ساتھ ہوتے وہ پس منظر میں چلا جایا کرتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ سکندر شہریار اور زین شہریار ایک جگہ پر ہوں اور دیکھنے والے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بہت بچپنے میں ہی وہ اس چیز کو زیادہ محسوس نہیں کیا کرتا تھا، گو یہ سمجھتا تھا کہ اس کے پاپا سکندر کو اس سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کی عمروں میں 10 ماہ کا فرق تھا۔ وہ سکندر سے 10 ماہ چھوٹا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سکندر سے دنیا میں آنے میں 10 ماہ پیچھے نہیں، بلکہ اسے زندگی بھر ہر میدان میں سکندر سے چند قدم پیچھے ہی رہنا تھا۔ جب وہ دونوں بھائی چھوٹے تھے، وہ تبھی محسوس کرتا تھا کہ پاپا کے لیے جو اہمیت سکندر کی ہے وہ اس کی نہیں۔ وہ سکندر کو اس سے زیادہ اہمیت اس لیے دیتے ہیں کیونکہ سکندر ان کے جیسا ہے۔ سکندر بچپن کی بچگانہ باتوں میں بھی ذہانت کا غیر معمولی مظاہرہ کیا کرتا تھا۔ زین نے ریموٹ کنٹرول والی گاڑی کھلونے کی دکان پر پسند کی تھی، اور سکندر نے اسکریبل۔ شہریار خان تو بڑے بیٹے کی اس ادا پر نہال ہی ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے اسے تو محض ریموٹ کنٹرول والی کار ہی دلوائی تھی، جبکہ سکندر کو اسکریبل کے ساتھ ریموٹ کنٹرول والی کار، ایروپلین اور کھلونوں کی اسپورٹس کارز کا ایک پورا سیٹ بھی دلوا دیا تھا۔ اس کے دل کو چوٹ لگی تھی، اسے دکھ ہوا تھا۔ وہ گھر آ کر اپنی کار سے کھیلا بھی نہیں تھا۔ شام میں سکندر اپنے کھلونے لے کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھیلنے کی دعوت دے رہا تھا۔ شہریار خان نے ہر وہ چیز جو اسے نہیں صرف سکندر کو دلائی ہوتی تھی، سکندر اس کے ساتھ شیئر کیا کرتا تھا۔ سکندر اس سے بہت پیار کیا کرتا تھا۔ وہ کبھی اس کے ساتھ کھیل لیا کرتا، اور کبھی اگر شہریار خان کے جانبدارانہ رویے پر اس کا دل زیادہ دکھا ہوا ہوتا تو بدتمیزی سے اسے اپنے کمرے سے ہی نکال دیا کرتا تھا۔ عجیب سا رشتہ تھا اس کا اپنے بھائی کے ساتھ۔ کبھی اسے اس پر پیار آتا، اس کے ساتھ کھیلنے کو جی چاہتا، اور کبھی کبھی وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا حریف نظر آتا۔ پھر اسے سکندر سے نفرت ہونے لگتی۔
وہ اپنے پاپا کی نگاہوں میں کبھی بھی اہمیت اس لیے نہیں پا سکتا کہ اس کے مد مقابل ہر جگہ پر سکندر موجود تھا۔ سکندر ہر سال اسکول میں ٹاپ کرتا تھا اور وہ اپنی کلاس میں 2nd 3rd پوزیشن لیا کرتا تھا۔ اسکول ایک ہی تھا تو رزلٹ بھی ایک ہی دن ہوا کرتا تھا۔ اس کی رپورٹ کارڈ پر ایک افسوس بھری نگاہ ڈالنے کے بعد شہریار خان کی توجہ کا اصل مرکز سکندر ہوا کرتا تھا۔ وہ سکندر کو ہرانے کے لیے ہر سال گزشتہ سال سے زیادہ محنت کیا کرتا۔ عجیب سی ایک ریس لگی تھی، ایک غیر اعلانیہ مقابلہ تھا جو اس کا اپنے بھائی سے تھا۔ وہ سکندر سے آگے نکل سکے، اس سے زیادہ اچھے مارکس لا سکے، مگر تمام تر کوششوں کے باوجود سکندر سے پیچھے ہی رہتا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس کے مارکس تو زیادہ ہوتے، مگر کہیں نہ کہیں وہ سکندر سے پھر پیچھے ہی ہوتا۔ وہ مڈل اسکول میں تھا۔ مڈل اسکول کا یہ آخری سال تھا، جبکہ سکندر اس سے ایک کلاس آگے ہونے کے سبب مڈل اسکول سے نکل چکا تھا۔ اس سال اس نے بے تحاشا محنت کی تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھا تھا، یہاں تک کہ بعض دفعہ تو امو جان نے اسے اتنا پڑھتے دیکھ کر آرام کرنے اور پڑھائی کو اتنا سر پر سوار نہ کرنے تک کی تاکید کی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ اس بار سکندر اس سے آگے نہیں نکلنا ہے، اور اگر نکلنا ہے تو کم از کم اس کو اس کے برابر تو آنا ہی ہے۔ اسے وہ کر کے دکھانا ہے جو سکندر کر کے دکھا چکا ہے۔ اور پھر جب اس کا رزلٹ آیا تو اس نے نہ صرف یہ کہ اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی تھی، بلکہ پورے مڈل اسکول میں بھی اس نے ٹاپ کیا تھا۔ سکندر اس کی کامیابی پر بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے اسے گلے لگا کر پیار کیا تھا۔ مجھے پتا تھا زین، اس بار تم ایسا ہی کوئی کارنامہ کرو گے، پڑھائی بھی تو کتنی کی تھی تم نے۔ اسے لگا تھا سکندر اس سے جلے گا، ناخوش ہوگا، مگر ایسا نہ ہوا تھا۔ شاید یہ مقابلہ بازی یک طرفہ تھی، یا شاید سکندر اسے اس قابل ہی نہیں سمجھتا تھا کہ اس سے مقابلہ کرتا۔ اس نے جل کر سوچا تھا۔ اس نے فخری انداز میں اپنا رزلٹ باپ کے سامنے پیش کیا۔ اسے امید تھی آج وہ باپ پر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ سکندر شہریار سے کسی بھی طرح کم نہیں، اس قابل ترین خاندان میں وہ کسی سے کم نہیں۔ گڈ، ویل ڈن زین، اچھی کوشش کی ہے تم نے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم کوشش کرو تو اس سے بھی بہتر رزلٹ لا سکتے ہو۔ اوور آل 88% ہے نا تمہاری۔ لاسٹ ایئر سکندر نے مڈل اسکول میں ٹاپ کیا تھا تو اس کی 92% تھی۔ تم بھی اگر اور محنت کرو تو اتنی اچھی پرسنٹیج لا سکتے ہو۔ باپ کے ان ریمارکس پر اس کی ساری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ وہ کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بھی محنت کر لے، وہ سکندر شہریار سے ہمیشہ پیچھے ہی رہے گا۔ وہ اس روز اپنے کمروں میں چھپ کر گھنٹوں رویا تھا۔ اس کے باپ کو احساس تک نہ ہوا تھا کہ اپنے چند جملوں سے انہوں نے اپنے معصوم بیٹے کا دل کس بری طرح سے توڑا تھا۔ اس روز سے پہلے تک اسے سکندر سے صرف حسد محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے ہرانا چاہتا تھا، مگر اس روز کے بعد اسے سکندر سے عجیب سی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سکندر سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ سکندر اس سے جتنا پیار کرتا، اسے جتنا اپنی طرف کھینچتا، وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگتا، اس سے الگ الگ رہتا۔ تم نے میرے ساتھ کھیلنا کیوں چھوڑ دیا ہے زین؟ اپنے دوست بھی الگ بنا لیے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہو، کیوں آخر؟ وہ اس کے پاس آ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے صرف 10واں بڑا تھا، مگر پیار یوں کرتا، اس کی فکر یوں کرتا گویا اس سے کئی سال بڑا ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ کھیلنے میں مزہ نہیں آتا سکندر۔ تمہارے کھیل بھی تو کیا ہوتے ہیں؟ پاپا کو خوش کرنے کے لیے تم نے سوئمنگ کرنی ہوتی ہے یا رائڈنگ، کیونکہ اس سے اسٹیمنا بڑھتا ہے، جبکہ مجھے فٹ بال کھیلنا ہوتا ہے۔ تمہاری طرح پاپا کی خوشامد کرنے کے لیے میں یہ بورنگ کام نہیں کر سکتا۔ میں اچھی خاصی بدتمیزی سے بولا تھا۔ سکندر کے چہرے پر ایک دم ہی شرمندگی اور دکھ آ گیا تھا۔ اس کے تلخ اور بدتمیز لہجے نے سکندر کے دل کو دکھایا ہے، وہ جانتا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنے دل کو کٹھور بنا لیا تھا۔ سکندر ہر چند کوشش کرتا رہتا تھا کہ وہ اس سے قریب ہو جائے، مگر اس نے اس کی کوششوں کو کبھی کامیاب نہ ہونے دیا۔
اس نے اپنے دوست، اپنی دلچسپی سب سکندر سے اس حد تک الگ کر لی تھی کہ بعض اوقات دن بھر میں صرف کھانے کی میز پر ہی ان بھائیوں کی ملاقات اور گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اس نے خود کو بظاہر بڑا لاپرواہ اور مضبوط سا بنا لیا تھا، جیسے اب اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاپا سکندر کو اس سے زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سکندر سے ہمیشہ پیچھے کیوں رہ جاتا ہے، وہ اس کی طرح غیر معمولی کیوں نہیں۔ مگر 17 سال کی عمر میں وہ اندر سے آج بھی وہی بچہ تھا جو باپ کی ایک نگاہ التفات کا متمنی رہا کرتا تھا، جو چاہتا تھا کہ وہ سکندر سے بڑھ کر کچھ ایسا کر دکھائے کہ اس کے پاپا اسے سکندر کی مثال نہ دے سکیں بلکہ سکندر کو اس کی مثال دیں۔